بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ ہے وہ ہے اسلامی تاریخ، فرعون کو ایمان کی دعوت۔ دیکھیں، ابھی تک اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کرا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرعون کے محل میں ہوئی ہے، اور فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت و پرورش ہوئی ہے۔ تو وہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کرا تھا۔ تو دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بتا دیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہونے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں کیا ہوا کہ کوہ طور پر نبوت سے آپ کو جب نبی بن گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات دے کر فرعون کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اللہ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ فرعون اور اس کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات پیش فرمائے، مگر فرعون نے غرور و طاقت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے معجزے کو جادوگری کا کرشمہ سمجھ کر مقابلے کے لیے ملک کے باہر جادوگروں کو بلا لیا، مگر وہ جادوگر مقابلے میں ناکام ہو گئے۔ نبوت و سحر کے فرق اور معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون غصے سے بھڑک اٹھا، ان کو سخت سزا دے کر ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دینے میں مشغول رہے، مگر ان بدبختوں نے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے ان پر قحط سالی، طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈک، خون کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان سزاؤں سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سرکشی و نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے ساتھ فرعون کو بحر قلزم میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس کی لاش کو محفوظ کر کے رکھ دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کرا فرعون کو ایمان کی دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے کیسے طریقے سے فرعون کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی معرفت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آپ علیہ السلام کو معجزے دیے۔ آپ علیہ السلام کو معجزے کو جادوگری کا کرشمہ سمجھ کر مقابلے کے لیے فرعون نے کیا کرا؟ ملک کے باہر کے جادوگروں کو بلا لیا، مگر وہ جادوگر تو مقابلے میں ناکام ہو گئے۔ ان کو تو پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ ہے۔ یہ جو انہوں نے اس طرح سے جو معجزہ دکھایا ہے، یہ اللہ اپنے کرم سے بندوں کو نوازتا ہے، اپنے کرم سے نبیوں کو نوازتا ہے۔ تو وہ نبوت کے اس معجزے کو دیکھ کر اور جادوگری کے اس معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر جادوگروں نے تو ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن اس منظر کو فرعون دیکھ کر نہ غصے سے وہ بھڑک اٹھا اور ان کو سخت سزا کرنے، ہلاک کر ڈالنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام مسلسل دعوت دی۔ یہ بڑی دلچسپ اسٹوری ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی۔ آپ جب سنتے ہیں نا علماء کرام سے تو کتنا مزہ آتا ہے یار، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایسی زبردست طریقے سے کیسی دعوتیں دیں اس کو۔ لیکن اب میں یہاں پر 5 منٹ کا مدرسہ عرض کر رہا ہوں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ان سارے جو ہے واقعات کو بیان کرنے کا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، سورج کی گرمی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا۔ اب دراصل یہ سورج یہ ایک آگ کا گولا ہے جو پوری دنیا میں روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی مہیا کرتا ہے۔ اب بتا دوں، سورج 1 سیکنڈ میں زمین پر جو گرمی پھینکتا ہے وہ لاکھوں ایٹم بم زمین پر گرائے جانے کے برابر ہے، جبکہ ایک ایٹم بم شہروں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر سورج کی پوری گرمی زمین پر آتی تو تمام دنیا کے لوگ جل کر خاک ہو جاتے، بھسم ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سورج کے ذریعے اتنی ہی روشنی اور گرمی ہمیں بھیجتا ہے زمین پر جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ضرورت کے مطابق یہ گرمی اور یہ روشنی کا ہم لوگوں کو اوپر بھیجنا، یہ انتظام کرنا، یہ کون ہے؟ بے سختہ ان سب چیزوں کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور جب ان سب چیزوں کا اپنی زندگی میں استعمال ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو ہماری زبان پر جو لفظ آتا ہے وہ اللہ آتا ہے۔ تو نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ خلاصہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلتے تو مسواک ضرور فرماتے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مقام پر ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے تو اس مقام سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، اللہ کے مکمل و جامع کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک ایسا کلمہ بولتا ہے جس کا مطلب نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ دور جہنم میں جا کر کے گرتا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال پانی میں چلنے والے اس آدمی کی طرح ہے جو پانی میں چلتا ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم نہ بھیگیں، تو جس طرح پانی میں چلنے والے کے قدم بھیگے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح دنیا میں گھسنے والا گناہوں آفتوں سے نہیں بچ سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اب بچیں ہی نہ، بلکہ ہمیں اس سے بچ کر اپنی زندگی کاٹ کر آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں اچھے لوگ کامیاب ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس وقت سور پھونکا جائے گا اس دن لوگوں کے درمیان کسی قسم کا رشتہ ناتا باقی نہیں رہے گا، نہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے، چنانچہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ ایک مرتبہ ام منظر بنت قیس رضی اللہ عنہا کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منظر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ فائدہ چقندر اور جو قوت بخشتے ہیں، کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو، دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو۔ زمین میں فساد پھیلانے کی خواہش مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔